اچھا بیٹا، لاسٹ ابھی ہم نا جو مختلف ادوار ہیں رومن ہسٹری کے، ان کو ہی دیکھ رہے ہیں. کس طرح سے قصبہ رومنس آیا جناب، روم اسے کس طرح سٹی سٹیٹ بنا، کس طرح سے وہ امپائر بن گیا، اس کی ایکسپیڈیشن ہوئی آہستہ آہستہ سے، اور وہ کس طرح سے پھر مینٹین رہا. ریپبلک پہلے 7 بادشاہ گزرے، اس کے بعد پھر ریپبلک فارم آف گورنمنٹ آ گئی لوگوں کو نمائندگی کے ذریعے سے. پھر امپائر کا آغاز ہوا جب اس ریپبلک دور حکومت میں مسائل پیدا ہوئے، تو پھر اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر ریپبلک کے اداروں کو برقرار رکھا گیا، لیکن مخفی اس میں بادشاہت کا کانسیپٹ یا فرمانروائی یا اس کا کانسیپٹ اس میں شامل رہا. تو اب جو امپائر کا دور ہے نا، پہلا دور جس کو ہم رائٹر نے پرنسپیٹ کے لقب سے فرمایا ہے، اس کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اس میں تھوڑا وہ چیتا چیتا کیا گفت ہوئی تھی. اب پہلے وہ ہم جنرل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ریاست کا یا رومن امپائر کا ختم ہونے سے پہلے جو دوسرا دور تھا، جسے لیٹ امپائر یا ڈومینیٹ کا دور کہتے ہیں. اس کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے جناب؟ کہہ رہے وہ تو ریپبلک پلس فین آف ایک فرمانروا، یعنی کہ پہلے 2 کونسل ہوتے تھے جو ہر سال کے لیے الیکٹ ہوتے تھے، وہ نظام حکومت سربراہ 2 سربراہ کے طور پر چلاتے تھے. لیکن بعد میں پھر وہ سنگل کنگ رولر کے کانسیپٹ آ گیا، یہاں سے امپائر کا آغاز ہوا. اب جو ڈومینیٹ کا دور ہے تو جناب ایمپرر الیگزینڈر سیورس تھا، جب 235 عیسوی میں اس کو پھر جب قتل کر دیا گیا، تو وہاں سے کہہ رہے تھے کرائسس کا آغاز ہوتا ہے، اور کرائسس میں اتنا زیادہ تھا کہ رومن امپائر کا ڈس انٹیگریٹ، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خدشہ تھا. لیکن کہتے ہیں اسی صدی یعنی کہ تیسری صدی کے اینڈ میں ایمپرر آئے جنہوں نے خاص طور پر اس ڈوبتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا دیا، اور جو ڈس انٹیگریشن یا اس کی تقسیم تھی اس کو روکا. اور ان کو سولجر ایمپررز بھی کہا جاتا ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے جو سسٹمیٹک نظام تھا اس میں چینجنگ لائے، اس میں سٹرکچر میں، اور اس کو برقرار رکھا. اور خاص طور پہ اس میں جو 2 بادشاہ تھے، ڈایوکلیٹین اینڈ کانسٹنٹائن. کانسٹنٹائن تو لیٹ 3rd سینچری یا ارلی 4th سینچری میں یہ آئے. انہوں نے کافی زیادہ مونومنٹ کام کیا اس امپائر کو اس نئے دور میں داخل کرنے کے لیے. کانسٹنٹائن بیٹا جس طرح قسطنطنیہ ہے نا، کانسٹینٹینوپل جو ترکی کا آپ کا ہے دارالخلافہ، تو یہ کانسٹنٹائن جو فرمانروا تھا اسی کے نام، اسی نے شہر بسایا تھا، اور اسی کے نام پہ پھر یہ اس کا نام کانسٹینٹینوپل رکھا گیا تھا. اب جو ڈیکلوٹیڈن تھا اس نے خاص طور پہ کافی زیادہ محنت کی، اور وہ جو اس کی سلطنت ہے، ریلم ہے، سرزمین ہے، اس پہ پیس اور آرڈر اور ریگولر گورنمنٹ کو دوبارہ سے اس نے قائم کیا. پھر جو سلطنت کی جو سرحدیں تھیں اس سے جو فورن اینیمی ان کے جو آتے تھے دوسرے ممالک سے، ان کا راستہ اس نے روکا. یہ 2 زیادہ اس کے بڑے کام کہہ سکتے ہیں. اور ڈائکلیٹین کی جو کام تھا اس کو آگے پھر کانسٹنٹائن نے سر انجام دیا، اس طرح سے کہ جو امپائر کا جو انتظامی ڈھانچہ تھا اس میں اس نے چینجنگ اس طرح سے لائے کہ جس کی وجہ سے سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ 2 اس کے حصے بن گئے، ویسٹ میں رومن امپائر اور ایسٹ میں بیزنٹائن امپائر. کانسٹنٹین کا جو کہتے دور حکومت ہے اس میں 2 نیو ڈیولپمنٹس ہوئی. پہلے نمبر پہ جو کرسچینٹی تھی، کرسچینٹی سے پہلے بیٹا یہاں پہ مذہب جو تھا وہ مختلف قبائلوں کی، اور خاص طور پہ جو گریکو رومن سیولائزیشن کے اندر جو گریس کا تھا نا، دیوتاؤں کا جو مذہب تھا، گریک گاڈز کا، وہ زیادہ ڈومینیٹ تھا. لیکن اس دور حکومت میں یعنی کہ تیسری صدی عیسوی کے دوران میں رومن امپائر میں کرسچینٹی کو خاص طور پر ادھر اس کو فوقیت ملی یا ان کو مشہوری ملی، لوگ زیادہ کرسچینٹی کی طرف ہو گئے. اور دوسرا اس نے جو یہ ذکر آ گیا کانسٹینٹینوپل ایسٹ میں جو اس نے کیپٹل نیو قسطنطنیہ 330 عیسوی میں اس نے آباد کیا. اب ڈائکلیٹن اور جو یہ کانسٹنٹائن کی جو ریفارمز لائے تھے، اس میں پھر وہ جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا پرانا آؤٹ ورڈ فارم میں اس کو ختم کر دیا،
اور جو اگسٹین سسٹم آف گورنمنٹ تھا جس کا آگے ذکر ہم آئے گا نا کہ اگسٹن اسے کیوں کہتے ہیں، اگسٹائی یا اگسٹس سے کیا مراد ہے، تو وہ انہوں نے ڈھانچہ اس کو بنیاد رکھی، جو چیزیں پھر فارم آف کانٹینٹ میں ان میں آئی گئی. اور جو وہ دوسرے آٹوکریٹک ٹینڈنسیز تھی، یعنی کہ ایک شخص کا ایک فرما روا کی جو حکومت کہہ لیں یا اس کی منشا کہہ لیں، جس کے مطابق معاملات پچھلے عرصے میں چل رہے تھے، اور اس کو اور زیادہ اضافہ ہوا. اور ریپبلکن جو تھا ڈھانچہ یا ظاہری شان و شوکت جو تھی، جو پرنسپیٹ کے دوران عرصے کے دوران میں یہاں پہ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی. اور جو مونارکی پہلے بتایا نا مونارکی تھی، لیکن وہ مخفی کہہ سکتے ہیں آپ، چھپی ہوئی شکل میں تھی، کیونکہ فرمانروا نے اپنے لیے خطاب لیا تھا نا، فرسٹ سٹیزن آف دا امپائر یا روم. لیکن یہاں پہ اب بالکل وہ نا ظاہری طور پہ جو پردہ حائل تھا وہ ختم ہو گیا، اور بادشاہت یا مونارکی ظاہر ہو گئی، اور ایک نیا انتظامی ڈھانچہ جسے بیوروکریٹک ایپریٹس کہتے ہیں وہ مارد وجود میں آیا. اسی دور میں کہتے ہیں کہ جو روم اور اٹلی کے جو شان و شوکت تھی یا سویلائزیشن تھی، جو ان طرف سے فلسفی تھی، وہ وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور گریک جو گریس کے علاقے تھے جہاں پہ گریس بولی جاتی تھی، ان کو زیادہ پھر پریڈومیننس ملی اور وہ امپائر پہ زیادہ چھا گئے. رومن سٹیٹ جو تھی وہ ان دونوں کے ہی پیریڈ میں پھر لاسٹ فیز آف رومن ہسٹری میں داخل ہوئی، جسے ڈومینیٹ کہتے ہیں، اور جس کے اینڈ میں ہمیں جو ان کا کہتے ہیں نا بڑا فرما روا جسٹینین جو ہے وہ پھر اینڈ میں آیا. اور میڈیول دور بیٹا کہتے ہیں 5ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک، اور ڈارک ایجز بھی اسی دور میں آتا ہے، خاص طور پہ جو 10ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی کا دور ہے نا، ان کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، جس کے بعد میں رینائسنس، ریوائول اور انٹلیکچوئل موومنٹس چلی، اور ماڈرن ہسٹری سٹارٹ ہوئی 16ویں صدی سے. یہاں تک بیٹا بات کی آواز آ رہی ہے، آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ جی سر. کوئی بات ہو تو کوشچن پوچھ لیا کریں. اچھا بیٹا، نیکسٹ جو تھا نا رائٹر ہمیں بیان کر رہا ہے کہ یہ ڈومینیٹ جو ایج تھی نا، اس میں جو لاسٹ سینچری میں، سیکنڈ سینچری سے نا، جو کہ ریپبلک سے امپائر کا دور تھا، وہ جو معاملات ادھر آغاز ہو گئے تھے وہ اسی طرح سے چلتے رہے، اور تمام کا تمام جو رومن سوسائٹی کا جو سٹرکچر تھا وہ تبدیل ہو گیا. اور اس میں یہ اس کی وجوہات ہے. جو پہلے نمبر پہ کیا تھا کہ پولرائزیشن بہتر کہتے ہیں کہ جو دو میکسیمم کہہ لیں یا ایکسٹریمسٹ گروہ بن جائیں، جن میں تقسیم واضح نظر آنے لگ جائے. تو یہ تھا ویلتھ اور ریسورسز کی بنیاد کے اوپر. ایک جو جناب زیادہ جمہور یا زیادہ آبادی تھی، وہ بہت زیادہ غریب تھی، امپاورش، ان کے پاس ریسورسز کی بہت زیادہ کمی تھی. اور دوسری طرف کہ جو طاقت ہے اور ویلتھ ہے وہ کچھ ہاتھوں میں یا کچھ خاندانوں میں اس کا اکٹھا ہو گیا تھا، مساویانہ تقسیم دولت کی نہیں رہی. پھر دوسرے کے جو ایسے فیوڈلز تھے، جاگیردار تھے، لینڈ بیرنز، جو کہ سینیٹر بھی بن گئے تھے، تو ان کی جو پاور میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، سو مچ سو کہ سینٹرل گورنمنٹ بھی ان کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتی تھی. پھر ایک اور کلاس نسلی بنیاد کے اوپر، جیسا ذات پات کا نظام ہے نا، تو کاسٹ جو ہے وہ نسلی طور پر ہوتی ہے، کہ میرے والد صاحب کی جو کاسٹ ہے ان کے والد صاحب کی کاسٹ تھی، اس طرح سو اینڈ. تو کہتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی کافی زیادہ ایک اور رینک سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اس دور میں جو سٹیز یا اربن کلاس تھا، اربن سوسائٹیز تھیں، اس میں جو کلاس تھی جیسا ڈیکورینز اور ایکورلز سے، جن کا حکومت میں حصہ ہوتا تھا یا وہ حکومت کے کارندے ہوتے تھے، ان کی سے یا پاور ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہونے لگ گئی. کیونکہ جو کہ فرمروا تھا یا اس کے جو ہرکارے تھے وہ ان سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے ٹیکسز کی شکل میں. اس دوران میں اس وجہ سے ان میں بھی کافی زیادہ ان کی پاور میں کمی آ گئی، اور یہ کلاس بھی ختم ہونے شروع ہو گئی. اس بنیاد کے اوپر جو اب اس دور میں لوگ جو تھے
اب کیونکہ کہتے ہیں یہ آپریشن کا دور تھا زیادہ، کیوں؟ کیونکہ ظاہری شان و شوکت پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اور اپنے نا حاکمیت کو برقرار رکھنے، ملٹری رول کو سہارا دینے کے لیے ملٹری پاور کا سہارا لیا جاتا تھا، اور لوگوں کو امپریس یا اپنی شان و شوکت یا انہیں ڈرانے کے لیے جو استعمال جو کیا جاتا تھا وہ ظاہری شان و شوکت پہ تمام کے تمام جو تھے آپ کے ریسورسز کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ریسورسز یعنی کہ رقم جو حاصل کی جاتی تھی وہ عوام کے اوپر جابرانہ اقدامات کے ذریعے سے حاصل کی جاتی تھی، ان پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر پھر جو اصل جو لوگوں کی وفاداری تھی بادشاہت یا امپائر کے ساتھ، اس میں کافی زیادہ کمی آنی شروع ہو گئی، اور لوگوں کو پھر فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اسٹیٹ کا آگے مستقبل کیا آئے گا، کیونکہ کچھ ہاتھوں میں ہی دولت اور طاقت جو مرتکز ہو گئی تھی، تو اسی بنیاد کے اوپر عام عوام تھے ان کا پھر اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا۔ کہتے ہیں بہرحال یہ دو جو فرما روا تھے انہوں نے تو سہارا دیا، اور فرسٹ آف دا فورتھ سینچری تک معاملہ درست رہے، لیکن جو اس کے بعد بھی دوبارہ سے پریشانیاں لاحق ہونا شروع ہو گئی، خاص طور پر جو یہ ریاست یا امپیریل تھا اس کے جو بارڈرز پہ جو ان کے مختلف دشمن تھے، جو خاص طور پر ان میں جرمینک ٹرائبز نارتھ کے زیادہ تر اس کا رول تھا، تو وہ کافی زیادہ آ کے پھر ان پہ نا پریشر ڈال رہے تھے، اور پھر کافی عرصے کی جنگ و جدل کے بعد جرمینک ٹرائبز نے کافی زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جیسا رائٹر میں بتاتا ہے کہ نارتھ میں دا رائن ڈینوب جو تھی سرحد تھی اس پر جرمن کا قبضہ ہو گیا، وہ اندر آ گئے اس صوبے میں۔ پھر وسگوتس اور آرتھراکس کے جو قبائل تھے ڈینیوب ریور انہوں نے کراس کر لیا، فرینکس، وینڈلز اور برگنڈینز سے رائن ریور کر کے گول اور ویسٹرن پروونسز ان کے قبضے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں ان فتوحات کی بنیاد کے اوپر جو امپائر کے اپنے مسائل تھے ان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کوئی طریقہ کار طے نہیں تھا کہ بادشاہ کا جانشین کون ہوگا، ولی عہد کون ہوگا، اس کو کس طرح سے الیکٹ کیا جائے گا یا اس کا ڈیسیژن کس طرح سے لیا جائے گا۔ تو یہ پریشانی بھی اپنی جگہ میں ادھر موجود تھی، اور ساتھ ہی لوگ جیسا میں نے آگے ذکر کیا نا کہ ہیوی ٹیکسیشن اور بنیاد کے اوپر وہ ٹیکس کیوں لگائے جاتے تھے، کیونکہ نیو آرمیز بنائی جانی اور وہ آرمیز نے جنگیں لڑنی، اس کے لیے ریسورسز چاہتے تھے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ جو شہری تھے یا ان کے آفیشلز تھے وہ بھی کام چھوڑ کے فرار اختیار کرنا شروع ہو گئے۔ تو اوورآل ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر رومن سوسائٹی کافی زیادہ ڈی مورلائز ہو چکی ہوئی تھی، کم ہمتی یا پست ہمتی کا مظاہرہ انہوں نے ان دور میں کیا۔ اس دور میں پھر جو یہ ان پرابلمز کا ایک حل جو نکالا گیا، تو اس کے نتیجے میں لیٹ فورتھ سینچری میں ارلی فورتھ سینچری یا لیٹ تھرڈ سینچری سے اس کو شروع کیا گیا، اور فورتھ سینچری میں یہ پرماننٹ ہو گیا کہ جو رومن امپائر تھی اس کو دو ٹکڑوں میں یا دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، رومن امپائر ان دا ویسٹ اینڈ دا بیزنٹائن امپائر ان دا ایسٹ، جس میں گریس اور ایشیا کا علاقہ آ جاتا تھا۔ جی یہاں تک کوئی کوشچن آپ کا یا کوئی بات کرنی ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیوں بھی آپ صاحب حافظ مبشر؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ۔ اچھا بیٹا، 5ویں صدی میں پھر رومن امپائر خاص طور پہ ویسٹ میں یہ جو ذکر کیا نا کہ جرمینک ٹرائبز آگے ہوئے تھے، تو ویسٹ میں تو تقریباً اس کا سمجھے خاتمہ ہی ہو گیا، کیونکہ یہ جو باربیرینز کا لفظ نکلا ہے بیٹا گریس کے کی جو ریاستیں تھی نا، ابھی تو ہم اسے کہتے ہیں نا وحشی لوگ، جنگلی ٹائپ لوگ، لیکن اس دور میں یہ جو باربیرینز تھے، ایک منٹ حذیفہ، جو باربیرینز تھے جو رومن گریس کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے نا ان کو باربیرینز وہ کہتے تھے، اپنے سے علاوہ جتنے بھی ان کے ہوتے تھے قبائل یا لوگ، ادھر سے ٹرم نکلی ہے تو ایسا ایسا کرتے وہ وحشی بن گئے۔ بہرحال یہ ان کے نا بار بار ادھر مداخلت کرنے سے اور جگہ حاصل کرنے سے، قبضہ کر لینے کی بنیاد کے اوپر ان کی پاور بن گئی، اور وہ وہاں پہ پھر جس کی جتنی آرمی تھی وہ وہاں پہ ہر علاقے میں وار لارڈ بن گیا۔ تو اس وار لارڈ کی ہونے کی بنیاد کے اوپر پاور تو بادشاہ آرمی سے ہی ڈرائیو کر رہا تھا، تو کنگ میکر وہ بن گئے تھے، اور یہ نظام جو رومن امپائر 476 عیسوی تک برقرار رہی، جس کا ویسٹرن حصہ نا، انلیس کے
جو ایمپرر رومولس اگسٹلس تھا اس کو جرمینک ٹروپس نے خود ہی اس کو بٹھایا تھا اس قصر سلطانی پر، اور اس کو انہوں نے خود ہی اتار دیا. جی حذیفہ. حوضیہ، ہاں وہ تو بیٹا بس حوضیہ کا سر یہ جو سر یہ بیزنٹائن ٹرکی میں تھا نا، یا آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹرکی میں ایک پڑا نا، وہ بعد میں فتوحات ہوئی تھی اس پہ بیزنٹائن پہ. اب بیٹا ایشیا مائنر کا علاقہ نا، جس میں آپ کا عراق بھی، یہ ہم شام کہتے تھے نا اس کو، جب مسلم ہسٹری میں آپ پڑھیں گے نا تو سیریا یا شام کا علاقہ، تو یہ سارا اوپر تک نا شام کا علاقہ، بلکینک جو ریاستیں ادھر تک جو ہے سارا. بہرحال اور کوئی کوشچن؟ نہیں سر، تھینک یو سر. جی اور کوئی بات کرنا چاہیں؟ چلیں پھر جناب 5ویں صدی کے کہتے اختتام تک نا ویسٹرن پروونسز اور امپائر تو جرمینک ٹرائبز کے قبضے میں چلی گئی. جس طرح کی مثال دیتے ہیں آسٹروگوتس جو تھے اٹلی ان کے پاس تھا، ویسوگوتس اسپین، اور ساؤتھ ویسٹرن گاؤل کا علاقہ جنوب مغربی. اچھا جی، برگنڈینز کے جو قبائل تھے وہ رائن ریور ایریا ان کے پاس تھا. فرینکس جی نا، فرینکش کنگز ادھر پڑا تھا آپ نے، وہ جناب ناردرن گاؤل کے علاقے میں. اور جو اینجلز اور سیکسنز تھے وہ انگلینڈ کا علاقہ، جو ایون جزیرہ انگلینڈ تھا اس پر. اور وینڈلز جو تھے وہ نارتھ افریقہ علاقہ ان کے پاس چلا گیا. تو ویسٹرن امپائر تو سمجھے ختم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اس دور میں. لیکن وہ جو اب اسی دوران میں جو ہم دیکھتے نا پرنسپیٹ یا ارلی ریپبلک کے دور میں جو گریکو رومن سویلائزیشن کے جو لائف کے ان کے خصوصیات تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ان جرمینک ٹرائبز کی وجہ سے. اور جو پبلک انسٹیٹیوشنز تھے، یعنی کہ مجسٹریٹس کے تھے، آپ سینٹ کا تھا، اسمبلیز آف دا پیپل تو پہلے ختم ہو چکی ہوئی تھی. اس طرح جو آفیسز ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں اس کو ختم کر دیا گیا. اور اب پرانا وہ جو قبائلی دور تھا، قبائلی ادھر اصول تھا کہ جو ہمارا قبیلے کا سردار ہے اس کے ساتھ ہی لائلٹی ہے. ٹھیک ہے، باربینینز پھر اپنے ٹرائبل چیف کے ساتھ ہی کرتے تھے. اور جو پھر جو ان کی جو سیاسی حالات تھے وہ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ سٹرکچر کی بنائے لوکلائزڈ ہو گیا. اور جو فیوڈل نظام تھا وہ دوبارہ سے ادھر اس نے جڑ پکڑ لی. اربن سسٹم جو اربن یعنی کہ شہری علاقے تھے وہ یا تو ختم کر دی گئی یا بہت زیادہ ان میں کمی واقع ہو گئی. اور لائف دوبارہ سے ولیجز کمیونٹیز میں چلی گئی. اور وہ جو صنعت و حرفت کے معاملات تھے ان میں کمی آ گئی، اور دوبارہ سے ایگریرین یا جو جانوروں کو چرانے والے اس سوسائٹی کی طرف چلے گئے، تاکہ کھانا پینا ہی ہوتا نا بندے نے، تو وہ جناب وہ ہمارے پاس وافر میں ہونا چاہیے. ایک ترقی کا دیکھ رہے ہیں دور، وہ دوبارہ سے قبائلی نظام کی طرف ویسٹرن جو علاقہ تھا وہ وہاں پہ چلا گیا. لیکن کہہ رہے ایسٹرن امپائر کا جو حصہ تھا وہ اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھا. اس طرح سے وہ جو انسٹیٹیوشن سے ڈیولپ ہوئے تھے اور جو ان کی سرحدیں تھیں وہ بھی انٹیکٹ رہی. کیونکہ اس وقت ایشیا مائنر کے جو علاقہ تھا اس کے ایسٹ میں جو بڑی سلطنت تھی وہ فارس، پرشیا کی، ایران کا جو علاقہ نا، تو ایران کے علاقے میں اب جو لوگ ہیں نا ان کے جو بڑے تھے تو پرشین امپائر تھی. کہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے روکے رکھا اور جرمینک ٹرائبز کو بھی اپنے علاقے میں نہیں آنے دے. اس طرح سے جو لینڈ لارڈز اور ان کے جو جنرل سیموس ہے ان کو بھی انہوں نے روکے رکھا. جنرل تو بیسیکلی بیٹا ہوتا ہے آرمی کا، لیکن جب وہ ایسے سردار جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس اس کے انڈر ہو تینوں قسم کی، اسے جرنیلیسیموس کہتے ہیں. برحال ایسٹ میں اس کے کیونکہ سوشو اکنامک سرکمسٹانسز تھے اس طرح کے جس کی وجہ سے وہ برقرار رہی اور اس نے ترقی بھی کی. کہتے ہیں ایسٹرن امپائر نے اس دور میں معاشی طور پر ایک ریوائول کیا دوبارہ سے، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ نمبر ایک کہ فلیکسیبلٹی تھی سوسائٹی میں. فلیکسیبلٹی لچک کو کہتے ہیں نا بیٹا. تو جس طرح آپ جانتے ہیں جتنے بھی آپ کے کھلاڑی ہوتے ہیں کھیل میں جو ہے ان میں لچک کافی ہوتی ہے، اور پھر جس بندے کے رویے میں اس کی سوچ میں لچک ہوتی ہے ترقی وہی کر سکتا ہے نا. اس کی ضد ہے یا اپوزٹ ہے ٹھوس جامد.
تو جو بندہ کہہ دے کہ آئی ایم اونلی رائٹ، ٹھیک ہے، اور اپنے نظریات میں اپنے نالج میں کسی قسم کی چینجنگ کے لیے وہ تیار نہ ہو، تو وہ پھر ریجڈ ہو جاتا ہے اور وہ ترقی نہیں کر سکتا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ فلیکسیبلٹی کیا ہے کہ یہ چینج کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے. پھر خاص طور پہ اربن شہری لائف ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اور ایمپرر تھیوڈوسیس کے دور میں کہتے ہیں اس دور میں اس علاقے میں کلچر ری برتھ ہوئی. اور انہی معاملات یا انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو کہتے ہیں کہ گفٹڈ رولر جسے کہا جاتا ہے جسٹینین، وہ نے صرف امپائر کو اپنی پریویس گلوری یا شان و شوکت تک پہنچایا. جی یہاں تک کوئی کوشچن بیٹا؟ یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ اچھا بیٹا، یہ تھوڑا سا تاریخی واقعات، ٹھیک ہے، یا پولیٹیکل واقعات تھے، سیاسی ادھر دور میں کیا چینجنگ آ رہے تھے. اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا لا کا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، اس دور میں کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں رومن امپائر کو تیسری صدی میں دو زیادہ پرابلمز جو آپس میں ان کا تعلق بھی تھا فیس کرنی پڑی. ایک کہ جو امپیریل اتھارٹی تھی ریاست کی، اس میں کافی زیادہ کمزوری ہو گئی، اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا وہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس پوری ریاست کو اچھی طرح سے چلا سکے. اب سیاسی طور پہ بادشاہ جو تھا وہ تو آرمی کیا ہوتا تھا، کیونکہ وہی اصل میں ریاست کی مالک بن چکی ہوئی تھی، اور جس کو وہ سپورٹ کرتے تھے وہ اپنے قائم رکھتا تھا، اپنا دور یا حکمرانی کو قائم رکھ سکتا تھا. لیکن انتظامی طور پر دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ تھی، نہ تو وہ اپنے حفاظتیں کر سکتی تھی اپنی باؤنڈریز کی یا سرحدوں کی، اور دوسرے نمبر پہ نہ ہی اتنی اس میں کیپیبلٹی کی کہ امپائر کو اچھی طرح سے وہ چلا سکے. لیکن اسی دور میں پھر ایک نیو آرڈر کریٹ کیا تھا ڈائوکلیٹین نے، ٹھیک ہے، جس میں اس نے جو ان باتوں کی جو حل نکالے. تو پہلے نمبر اس نے کیا کیا، امپیریل پاور کو ابسلوٹ منارکی میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ایبسولوٹ منارکی کو آگے بھی تھوڑا بہت ذکر آ جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی سینٹ، کوئی ہاؤس اسمبلی آف پیپل، اور کوئی بھی لکھی ہوئی بات جو ہے، بادشاہ ہر ایک سے مبرہ ہے اور سب سے زیادہ فوقیت اسی کو حاصل ہے. ان شارٹ اقتدار اعلیٰ کا مالک بادشاہ ہے. سوری بیٹ. پھر ڈائوکلیٹین نے اپنے دور میں، ایک منٹ، ڈائوکلیٹین نے نا کام کرنے کے لیے یا اپنی حکومت یا امپائر کو درست طور پہ چلانے کے لیے کو ریجنسی اور ٹیٹرارکی کا جو اصول تھا یا سسٹم تھا گورنمنٹ کا، گورننس کا، اس کو لاگو کیا. ڈیٹیل میں یہ ایک پیراگراف کے بعد اس کا ذکر آ جائے گا کہ دو بیسیکلی فرما ہوا، جس طرح دو کاؤنسل تھے نا، تو پہلے اس نے اپنا اسسٹنٹ بنایا، اسسٹنٹ کو کے حوالے پھر مغربی ریاست کر دی اور خود مشرقی ریاست میں آ گیا. پھر ادھر بھی اس نے اپنا اسسٹنٹ بنایا اور ادھر بھی اسسٹنٹ. تو چار یعنی کہ ظاہری طور پر دو اس کی تھی ریاستوں کے دو حصے تھے، لیکن پریکٹیکلی چار حصے بن چکے ہوئے تھے. جی ملک مدثر صاحب. بولو. اچھا جی. اور پھر نا اس نے نا پرانی جو اس کی ایڈمنسٹریٹو مشین تھی اس کو چینج کرتے ہوئے ایک اسٹرانگ بیوروکریٹک سسٹم لاگو کیا، جیسا فائل موومنٹ کا ہوتا ہے نا بات، کہ بادشاہ تک ڈائریکٹ بات نہیں پہنچتی، یا جو اس کا سیکٹری ہے محکمے کا سربراہ ہے اس تک نہیں، بلکہ فیز وائز آفیسر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. نیکسٹ بیٹا کہہ رہے ہیں کہ ایون فارم آف کنٹینٹ میں جو امپیریل آئیڈیالوجی تھی اس میں اپنی اتھارٹی ساری کی ساری ڈائوکلیٹین نے اس میں شامل کر دی، امبیو کر دی. سلائی نہیں کرتے تھے کڑھائی کرنا،
تو ایمپرر اس طرح سے پھر ایبسولوٹ مونارک بن گیا. اور وہ جو گریک کے جو گاڈ کنگز ہوتے تھے کہ دیوتاؤں نے جو بادشاہ مقرر کیے ہیں ان کی شان و شوکت عزت و مرتبت اس نے اپنے لیے حاصل کر لی. عام طور پر وہ اپنے محل میں دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا اور بہت زیادہ ادھر نا شان و شوکت یا رسم و رواج یا ان چیزوں کا نا زیادہ ضرورت ہو گئی. کوٹ کہتے ہیں دربار کو, تو اس کے کوٹ ایٹیکیٹس کا کافی زیادہ خیال رکھنے لگ گیا. ایون سو اینڈ سو وہ اپنے سبجیکٹس یعنی کہ اس کے جو درباری تھے یا اس کے آفیشلز تھے یا اس کی جو رعایا تھی وہ ایسے ہی ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا جیسے کہ وہ پجاری جس طرح دیوتا کی پوجا کرتے نا, تو کہتا مجھے بھی دیوتاؤں نے سلیکٹ کیا تو اس کا میرا بھی اسی طرح سٹیٹس ہے جس طرح کہ اس کی پوجا یا اس کی عبادت کی جائے. اور کہتے ہیں کوئی بغیر شرم و لحاظ کے اب وہ جو تھا اس کی پاورز انلیمیٹڈ ہو چکی ہوئی تھی کیونکہ گورنمنٹ کے ہر معاملات چاہے وہ انتظامی ہوں, فوجی ہوں, قانونی ہوں یا عدالتی ہوں, اس کا کہا سب سے زیادہ مقدم سمجھا جاتا تھا. پبلک آفیشلز کو وہ کسی وقت بھی اپوائنٹ بھی کر سکتا تھا, ان کو ڈسمس بھی کر سکتا تھا. اب وہ جو یہ پبلک آفیشل سے پہلے تو ہوتے تھے سرکار کے ملازمین, لیکن اب وہ سرکار کی بجائے تھرون یا تخت کے ملازمین یعنی کہ بادشاہ کے ملازمین یا اس کے فرمانروا کے ملازمین سمجھے جاتے تھے. اب جن جن معاملات میں وہ اس کی پاور تھی تو فارن پالیسی, چرچ میٹرز اور اکنامک پالیسی, تینوں کے تینوں معاملات میں وہی معاملات کو چلاتا تھا. اور اس کی جو کہا جاتا تھا وہ تو قانونی طور پر قانون بنانے کا اختیار اسی کے پاس تھا اور وہی اس کی تشریح کر سکتا تھا. اومنی پوٹینس, ہم جس طرح سے اومنی پوٹینٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس کی پاور ان لمیٹڈ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو ہر کام وہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر وہ بادشاہ کا تھا ان دا سینس کہ کوئی بھی لکھا پڑا قانون یا کوئی بھی روایت وہ بادشاہ کی قانون سازی کرنے کی جو پاور ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتی. اور ایمپرر ہی سب سے بڑا جج کا عہدہ بھی اسی کے پاس تھا اور تمام جج جو ہیں وہ اسی کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر ہی اپنی عدالتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے. جی بیٹا یہاں تک کوئی بات آپ کی؟ سن بھی رہے ہو کہ سو گئے سارے؟ جی سر سن رہے ہیں. ایک سن رہے ہیں سر. دو سن رہے ہیں سر. یس سر. کچھ سمجھ بھی لگ رہی ہے؟ نہیں جا رہے. اچھا بیٹا اب وہ جو آپ کو بتایا تھا ٹیٹرارکی کا جو کانسیپٹ کہہ لیں یا سسٹم تھا, اب اس کا ذکر آ گیا کہ ڈائوکلیٹین نے اس کا اظہار کیا یا اس کو یہ کانسیپٹ دیا اس کے تیار. اب اس نے کس طرح سے اس کا کیا؟ تو بیٹا 285 عیسوی میں اس نے میکسیمین جو اس کا ایک جنرل تھا آرمی کا, اس کو اس نے سیزار, خود وہ بن گیا اگسٹس, اور اگسٹس یعنی کہ بڑا فرمانروا سمجھ لیں, اور اس کا نائب سیزر میکسیمین. اور 286 اے ڈی میں اس نے ایک سال بعد ہی میکسیمین کو پروموٹ کر دیا اگسٹس کے عہدے پر, اور خود اگسٹس وہ بن گیا ایسٹ کا یعنی کہ بیزنٹائن امپائر کا, اور اس کو میکسیمین کو اگسٹس بنا دیا ویسٹ کا. تقریباً 7 سال بعد اگسٹس نے, دونوں اگسٹس نے جن کو کولیکٹیولی آف اگسٹائی کہیں گے, انہوں نے اپنا اسسٹنٹ اپوائنٹ کر دیا اور سکسیسر بن گیا. تو ایک سیزار اور 2 ہو گئے نا, 2 اگسٹس, 2 اگسٹائی اور ان کے 2 سیزر. تو اس طرح سے 4 ادھر فرمانروا بن گئے اور پریکٹیکلی علاقہ ان چاروں میں اس طرح سے تقسیم ہو گیا جس کا نکیموڈیا جو کیپٹل سٹی تھا ڈائوکلیٹین کے دور میں ایسٹرن امپائر کا, تو ایشیا, ایجپٹ اور تھریس کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا. جبکہ اس کا جو سیزر تھا گیلیریس وہ بلکان پیننسولا جو سیزر نما بلکان ہے اس پر وہ حکمرانی کر رہا تھا. میکسیمین جو کہ میڈیولن یعنی کہ میلان اٹلی میں جس کا دارالخلافہ تھا, تو وہ اٹلی, افریقہ اور اسپین. اور جبکہ جو سیزر اس کا تھا کانسٹینٹینس کلورس, وہ برٹن اور گاؤل کا جو مغربی علاقہ ہے اس پر اس کی حکمرانی تھی.
وہ کہتے ہیں اس طرح سے نہ صرف کہ فیسیلیٹیشن ہو گئی امپائر کے معاملات کو چلانے میں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک سکسیشن کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی ڈیولپ ہو گیا. تو اس دور میں جو طرز حکمرانی تھی وہ جو ایسٹ کی، یعنی کہ آپ سمجھ لیں میسوپوٹیمیا کا دور گزرا، ایجپٹ کا دور گزرا، یا انڈین یا چائنا کی جو قدیم سلطنتیں تھیں، اسی کی طرح سے پھر وہ جو بادشاہت یا فرما روائی یا شہنشاہیت کا جو کنسیپٹ تھا، پرشیا کی حکومت جو اس طرح کی تھی، ان کی بنیاد کے اوپر وہ زیادہ معاملات آگے، اور لوگوں کا یہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ کم ہوتی گئی. اسمبلیز آف دا پیپل تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہوئی تھیں، اور کچھ جو ریپبلکن میجسٹریٹ تھی وہ عہدے کی حد تک برقرار تھی، لیکن ان کی پاور ختم ہو گئی تھی. اور کونسل شپ جو کہ پہلے 2 میجسٹریٹ تھے بڑے، ان کو کونسل کہتے تھے نا، تو وہ بھی ہائی آنر کا ایک بس خطاب سا رہ گیا تھا، ایمپرر نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کوئی پاور تو تھی نہیں. پھر سر پریٹرز اور کوئسٹرز جو تھے، پریٹرز تو تھے آپ کے جو ایڈکٹ بناتے تھے نا، ججز جو پہلے ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے تھے، اور کوئسٹر تو تھے جو ٹیکسیشن کے نظام جن کے پاس ہوتے تھے، تو وہ بھی ان کی آنریری رہ گئی تھی. سینٹ کو برقرار رکھا گیا تھا، بلکہ ایسٹرن میں ایک اور سینٹ ہے کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ میں، جو 340 AD میں اسٹیبلش کی گئی تھی. بہرحال اس کے جو تھے ممبر، ان کی معاشرے میں بڑی زیادہ اہمیت اور حیثیت ہوتی تھی. اور جب بادشاہ نے اپنے سول سرونٹس یا آرمی کے جو انہیں کے ہیڈز سربراہ چوز کرنے تھے، تو وہ ان سینیٹر میں سے ہی کسی کو بناتا تھا. جبکہ جو 2 دارالخلافہ یعنی کہ روم اور کانسٹینٹینوپل، ان کی جو تھی ان کے جو نظام حکومت تھا وہ اربن پریفیکٹس اور ان کے جو سبارڈینیٹ لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا. اور سینٹ کی حیثیت سمپل اتنی رہ گئی تھی کہ جو بھی نیا بادشاہ آتا تھا تو بادشاہ کا جو تاج پوشی کی رسم ہے وہ سینٹ میں ادا کی جاتی تھی بس. اب ایمپرر تھا جو اپنے جو انتظامی امور ہیں ان کو چلانے کے لیے جو اس کے کانفیڈانٹس بھی کہتے ہیں ہمراز، یا جن پر اعتبار کیا جا سکے ان لوگوں کا، تو وہ جو ان سے وہ ایڈوائس لیتا تھا اور وہی اس کو ایڈمنسٹریشن میں ہیلپ کرتے تھے. اور ایگزیکیوشن کے لیے اس نے ایک اور پولیٹیکل پروسیس کیا، 2 آفیسز بنائے، اور تیسرا اس کی کیبنٹ یا ایک ادارہ ٹائپ بن گیا. پہلا آفس کون سا تھا؟ میجسٹر آفیشیوریم، ماسٹر آف دا آفیسز. تو ابھی آپ نے سیکٹریٹ کا جس طرح سے نام سنا ہوگا کہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں تمام منسٹریز کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹس کے لیے ان کے آفیسز اکٹھے ہیں، تو کہتے اسی طرح سے یہ ان تمام آفیسز کا سربراہ ہوتا تھا، اور جو جس آفس سے متعلق کون سے کام کی ڈویژن ہے وہ یہی کرتا تھا، ان کو دیتا تھا. اور جن لوگوں نے بادشاہ امپیریل آڈینسز بادشاہ کو ملنا ہوتا تھا تو اس کا بھی یہ میٹنگ یا ٹائم وغیرہ ان کے طے کرتا تھا. دوسرا بڑا عہدہ تھا کویسٹر سیکری پیلیٹی، میجسٹریٹ آف دا سیکرڈ پیلس، جس کو بادشاہ کا منسٹر فار جسٹس، انصاف کا وزیر بھی کہا جاتا ہے. قانون کو لکھنا، جو بادشاہ کو اپنی اپلیکیشن دی جائیں ان کے جواب دینا، اور جتنے بھی امپیریل کونسل آف دا اسٹیٹ جسے ہم آج کی دور میں کابینہ، جیسے آپ کا وزیر اعظم ہے اس کو کابینہ سے ہی وہ پوچھتا ہے نا، اور کابینہ سے ایڈوائس لیتا ہے اور کولیکٹیولی ان کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس دور میں جو کونسل آف دا اسٹیٹ تھی تو ایمپرر کی غیر موجودگی میں یہی بندہ اس کا کرتا تھا. اب کونسل آف اسٹیٹ میں جتنے بھی بڑے بڑے آفیشلز تھے وہ اس کا حصہ ہوتے تھے، اور بادشاہ جو بھی ایک ایڈوائزری کونسل کی اس کی حیثیت تھی، اور وہ ایمپرر کو اس کے قانونی، انتظامی اور عدالتی معاملات میں اس کو ایڈوائس بھی کرتے تھے. اور یہ امپیریل کورٹ آف جسٹس کے طور پر بھی ایکٹ کرتی تھی یہی کونسل، سب سے بڑی عدالت سمجھ لیں جہاں پر لوور عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جاتی تھی. بال کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آگئی سینٹرل گورنمنٹ کی باتیں، صوبائی لیول پہ بھی پروونشل سیٹ اپ، ایک اپریٹس ایڈمنسٹریٹو اپریٹس قائم کیا گیا تھا جو سیپریٹ تھا، اس کا تعلق سینٹر سے نہیں تھا. اور امپائر کو جو علاقائی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا تھا ان کو پریفیکچرز، ڈایوسسز اینڈ پروونسز. پروونسز صوبے ہو گئے، ڈایوسس آپ سمجھ لیں ڈویژن ٹائپ، اور پریفیکچرز
ان کے شہروں کے نام. پر پروونشل ایڈمنسٹریشن میں پریٹورین پریفیکٹ سب سے بڑا عہدیدار تھا، جس کو آپ گورنر کے رتبے سے نا، اس کو جو آج کل گورنر کی پار ہے اس طرح کی پار اس کی ہوتی تھی. اور پھر 4 پریفیکٹرز تھے جو 4 علاقے تھے، گول، اٹلی، الیگرکم اور اورینٹ، اس میں امپائر ڈیوائیڈڈ تھی. اور اس پریفیکٹ کے نیچے چیف آف ڈایوسسز جنہیں وائکرز بھی کہتے تھے اور گورنرز ہوتے تھے. سٹی آف روم اور جو کانسٹینٹینوپل تھا جو ان کے 2 کیپٹل تھے، اس کو یہ صوبائی نظام ادھر نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا اپنا نظام تھا اور سٹی پریفیکٹ ان کا نظام چلاتا تھا. اب یہ جو اتنی بڑی مشینری ایڈمنسٹریٹو بنا لی تھی کانسٹنٹائن نے، تو اس سے یہ ہو گیا کہ اب لوگوں، یہ جو اس کے سامنے ملازمین کہہ لیں یا پبلک آفیشلز کہہ لیں، تو ویلتھ کٹھی کرنا یا پاور گریب کرنے کی جو ان کی نا لالچ اور ہوس بڑھتی رہی، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کافی زیادہ مسائل یا ان پر وہ جبر و تشدد کرتے تھے. اسی بات کو کنٹرول کرنے کے لیے 360 AD میں ڈیفینس آف سیویٹاتس کا آفس کریٹ کیا گیا، اور جن لوگوں کو شکایات ہوتی تھی بادشاہ کے لوگوں سے تو وہ اس کی شکایت ازر کر سکتے تھے. تو بیٹا یہ تھی ہماری جو اس کا سمجھے نظام حکومت. تو آپ لیٹ ڈومینیٹ کے دور میں ادھر تک کوئی بات ہے کر لیں آپ، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری عظیم فرما روا تھا جس نے ویسٹ میں بھی رومن گلوری کو واپس سے اس کو لے کر گیا، وہ اسی ڈیٹیل کو دیکھیں گے. اور بڑے بڑے اس کے مونومنٹ کام تھے، کچھ اس پہ تنقید کریں گے، کچھ اس کے فیور میں بات کریں گے، لیکن اس کا ہسٹری میں نام اور رول کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جسٹینین جو کہ 527 سے لے کے 565 عیسوی تک جو کہ بنا. تو پہلے تو یہ جسٹینین آیا تھا جو ایسٹرن امپائر ہے، قسطنطنیہ، ادھر اس نے تخت نشین ہوا. اور پھر اس نے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے جو اس نے گول سیٹ کیے رائٹر کے بقول، جو اس کے ایمبیشنز تھے، تو پہلا تھا کہ رومن امپائر کی جو پرانی شان و شوکت ہے اس تک میں اس کو لے کے جاؤں. تو اس مقصد کے لیے اس نے جو پروگرام شو کیا تو وہ 3 آپس میں انٹر ریلیٹڈ گول سے اس میں تقسیم کیا. پہلا اقدام جو میں آپ کو بتایا تھا میڈیٹرینین سی، جو کہ افریقہ اور یورپ کے درمیان میں ہے، اس کے جو ساتھ والا علاقہ ہے اس کا اس نے گول کیا کہ تمام کے تمام پر قبضہ حاصل کرنا ہے. پھر جو چرچ میں مختلف فرقہ بازی کی بنیاد کے اوپر جو اس کی یونٹی تھی خراب ہو چکی ہوئی تھی، اس کو وہ چاہتا تھا کہ چرچ کمیونٹی یا پادری جو سارے ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں اور ایک ہی ان کا نظام ہو. اور تیسرا اس نے قانون سازی کے لیے، قانون سازی سے زیادہ قانون کو اکٹھا کرنے کی اس کی بڑی خواہش تھی کہ میری دارالحکومت میں قانون اکٹھا ہو جائے اور ایک جیسا ہی ہر جگہ پر اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے، اس کی ایک جیسی ہی تشریح کی جائے. تو سب سے پہلے اس نے جو فارس کی ریاست تھی مشرق میں، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور پھر اس نے اپنے جنرل بیلیساریس کے ذمے نارتھ افریقہ کی ایک مہم جوئی رکھی کہ وہاں جا کے وہ حملہ کرے اور وینڈل جو بادشاہ ہے اس کا خاتمہ کرے. 1 سال میں جناب اس نے انہیں ہرا دیا اور افریقہ کا علاقہ دوبارہ سے امپائر کا ایک صوبہ بن گیا. سسلی 535 AD میں. اسی طرح سے پھر جو دوسرا علاقہ ہے 554 میں ویسٹرن میڈیٹرینین کا علاقہ، ساؤتھرن اسپین کا علاقہ، اس سے سارا کا سارا حاصل کر لیا. تو اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریوائیول ہوا رومن سلطنت کا ویسٹ میں بھی، اور وہ دوبارہ شان و شوکت ہو گئی ایسٹ کے جو جسٹینین تھے اس کی محنت کے ساتھ یا اس کی سوچ یہ گولز یا حکمت کے ساتھ. بہرحال جب کہہ رہے ہیں رائٹر کے جو یہ افریقہ، اٹلی اور اسپین کے علاقے اس کے دور میں آئے، ان لوگوں کو شروع میں تو بڑا اچھا انہوں نے، لیکن ڈرتے ڈرتے انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا لوگوں نے. لیکن وہ جو بعد میں جو جس طرح کے ان پہ ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے تو ان لوگوں نے بعد میں جو بدگمانی اس کے ساتھ رکھی، تو وہ پھر ان کی جو وفاداری پھر بھی حاصل نہیں کر سکا. جسٹینین نے اپنے اس دور میں تو کافی زیادہ ایڈمنسٹریٹو ریفارم انٹروڈیوس کرائے، جس کی بنیاد کے اوپر جو
گورنمنٹ آفیشل جو ظلم و جبر یا سولجرز کرتے تھے عام عوام کے اوپر اس کو روکا اس نے. اور پھر جو رورل علاقے میں اگر ہم بات کریں تو ادھر ہینڈ تھا فیوڈلز کا جنہیں لینڈ بیرنز کہتے تھے, تو ان کے جو ظلم و ستم تھے انہوں نے اس کو روکا. پھر اور بھی اس نے کئی زیادہ ایسے میئر لیے جس کی بنیاد کے اوپر تجارت اور صنعت اس کو فائدہ ہوا, یہ دوبارہ سے آغاز ہوا. پھر جو آرکیٹیکچر اور آرٹسٹک پروگرام ہے اس طرف بھی اس نے کافی زیادہ فوکس کیا. اس نے جو بلڈنگز دی, چرچز, پبلک بلڈنگز اور قلعے, فورٹیفیکیشن جو نا قلعے کی سرحد یا چار دیواری ہوتی ہے, تو قلعے بنائے اس نے. اور لاسٹلی اس نے قانون کو کوڈیفائی کر دیا, اکٹھا کر دیا, جمع کر دیا ایک ترتیب کے ساتھ, اور لیگل ایجوکیشن کے لیے بھی ایک نظام بنایا. لیکن چرچ کی حد تک وہ ناکام رہا, کیونکہ اس نے تو کافی یونٹی کو قائم کرنے کی کوشش لی, لیکن آپس میں وہ اتنے فرقوں میں وہ تقسیم ہو چکے تھے کہ دوبارہ سے ان کا وہ یونٹی, چرچ کی حد تک تو ان کی یونٹی نہیں آ سکی. اب جو ماڈرن ہسٹورین ہے رائٹر کے بقول, تو کچھ اس پر تنقید کرتے ہیں, ان کی ڈویژن ہے, کچھ اس کو تعریف سے دیکھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت بڑا جابر تھا, اتھارٹیرین تھا, اور اس نے جو اپنے تمام کے تمام اندرونی طور پر مخالفت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ جبر تشدد کا سہارا لیا. اور ویسٹ کی جو اس کی بے شک اس نے ادھر کامیابی حاصل کی, قبضہ کیا, لیکن کہتے ہیں وہ بالکل ٹیمپریری ثابت ہوا, اور وہ اس کے ایک مرنے کے 1 سال بعد ہی جرمینک ٹرائب سے دوبارہ سے انہوں نے ادھر قبضہ کر لیا. کچھ اس کی نا کہتے ہیں کہ جو ملٹری سکسیس تھی اس کو ہم کسی طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے, کافی زیادہ اچیومنٹ تھی اس کی آرٹ اور لا کی شکل میں بھی. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اینشنٹ طور پہ جو جسٹینین نے پھر بھی جو رومن قانون کو جو سب سے بڑا اس کا کام تھا وہ یہی تھا کہ تمام کے تمام کو ہسٹوریکل جو لا کی ایوولوشن ہوئی تھی اس نے ایک جگہ ان کو مرتب کر دیا. پر اس کے دور میں جو نظام حکومت کہہ لیں یا قانونی نظام تھا, اس میں مختصر سی بات کی ہے کہ جو امپیریل ایج یا ڈومینیٹ دور میں کانسٹینٹائن اور ڈکنونین کے دور میں جو معاملات چلتے رہے, تو تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ اسی کو وہ معاملات چلاتے رہے. ایسٹرن میں تو معاملات ویسے ہی درست چل رہے تھے, جبکہ ویسٹرن میں جو نئے قبضے اس نے علاقے میں دوبارہ سے قبضے کیے, تو ان کا نظام وہ وائس رائز کی مدد سے چلاتا تھا, جن کو سیویلین اور ملٹری دونوں طرح کی پاور حاصل تھی, اور جو کہ بادشاہ سے ہی ڈرائیو کرتے تھے اپنی پاور, جس طرح کہ ریبنا اٹلی میں اور کارتھاج نارتھ افریقہ میں. تو بیٹا یہ ہمارا پہلے چیپٹر سے متعلق گفتگو تھی آپ کے ساتھ, جس میں اینڈ میں ہم نے آج ڈومینیٹ کا جو دور تھا, امپیریل دور, اس سے جو رائٹر نے ہمیں تاریخ کی باتیں بتائیں ان سے گو تھرو ہوئے. تو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے, کسی کی سمجھ لگ گئی اس غلطی سے, یا کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں کائنڈلی. آج کی حد تک اتنا, لیس ٹائم ہم انشاءاللہ چیپٹر 2 کو دیکھیں گے جو ہم سے زیادہ متعلق ہے کہ ادھر سورسز آف لا.